آج ہماری میٹنگ میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی. نیب کے ہتھ کنڈے دن بدن نیب نیازی نکسس جو ہے وہ اور واضح ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ہی کوئی اپوزیشن کا رہنما ایسا رہ گیا ہے جو نیب کے ہاتھوں بلا وجہ جیل یاترا انہوں نے نہیں کی اور ان کے اوپر وہ جو آئسولیشن والا تشدد ہے وہ نہیں ہوا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں اگر وہ اسمبلی میں موجود ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ تو وہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پچھلے 8-8.5 مہینے سے، آج بلکہ 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں، ان کا کیس ٹرائل نہیں ہو رہا، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ وہی ہیں جو 2003 میں لگے اور جو سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ایک بلا وجہ کیس میں ان کو پکڑ کے رکھا گیا ہے. اسی طرح حمزہ شہباز صاحب، وہ ایک طویل عرصے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ ہماری قیادتوں کو اوپر مزید دباؤ بڑھائے رکھنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. صحافیوں کا گلا دبانے کے لیے، صحافت کا گلا دبانے کے لیے، اور جو فاشزم کا ایک خاص اصول ہوتا ہے، فاشزم ایک بیسیکل طرز سیاست ہی ہے، یہ گالی نہیں ہے، لیکن طرز سیاست وہ ہے کہ جس میں آپ کو عوام کی خدمت اور فلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ پروپیگنڈے کے ذریعے کام کرتے ہیں، اپنی مخالف جماعتوں کو آپ دشمن دین، دشمن وقت اور اپنا دشمن ثابت کرتے ہیں، اور یہی ایک ان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے. اور آپ کو ہر وقت اپنے خلاف سازشیں پیدا کرنی ہیں، سازشوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. آپ غور کریں، یہ حکومت ایگزیکٹلی سارے پہ کام کر رہی ہے، اور ان کا تیسرا ہتھ کنڈا میڈیا کا گلا دبانا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی خبریں دینا ہوتا ہے. میڈیا کا کتنا آزادی حاصل ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور میر شکیل الرحمان صاحب، اب آپ میڈیا والے دوستوں کو یہ میں ایک لاڈ سے گلہ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے میڈیا کے دوستوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہمارے اوپر مفروضوں پہ مبنی کیسز بنا کے، غلط کیسز بنا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہماری عدالتوں میں سنوائی بھی نہیں ہوتی، ان قوانین کے سہارے آج میر شکیل الرحمان بھی 4تھا یا 5واں مہینہ ہو گیا ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے. کیا کیس ہے ان کے اوپر؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. نیب اپنے آپ کو ایک نیوٹرل ادارہ ثابت کرنے کی کوشش کرے. انہی گزارشات کے ساتھ میں چاہوں گا اگر آپ کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، آپ کے تمام قائدین جو ہیں گاڑی بٹائے اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، حکومت کے خلاف کیا آپ کو تحریک چلا سکتے ہیں؟ دوسرا، پیپلز پارٹی کیا حکومت کی اگر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں؟ دیکھیے، ہم نے تو واضح طور پہ کہا کہ یہ حکومت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس بات پہ ہماری دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے. سو اس سے جان چھڑانی ہے. جان چھڑانا گرانا ہی ہوتا ہے نا، تو جان چھڑانے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، ہم تو مارشل لاؤں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. مارشل لائی صدر جو تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ وردی والے صدر تھے، وہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے جیلیں ہمارے لیے کھولے رکھی، کوڑے مارے، پھانسیاں دی، ہمارے رستے نہیں رکے تھے. یہ نیب جتنا چاہے تشدد کر لے، ہمیں ایک سیاسی تحریک میں پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کے آپ کی بھی لڑائی لڑنی ہے، آپ کے ساتھ مل کے ہم نے طاقت آپ سے بھی لینی ہے اور عوام کی لڑائی لڑنی ہے. ضرور کامیاب ہوں گے ان کو. جی یہ ایک مفروضہ ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ یہاں شیئر تو نہیں کر سکتے، اور ہم 2 جماعتیں نہیں ہیں، ہم نے باقی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے.
اسی لیے یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے کہ یہ باقی جماعتوں کے ممبران بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ مل بیٹھ کے فیوچر آگے بڑھنے کا ایجنڈا طے کرے گی. یہ اے پی سی کا ایجنڈا بھی بنائے گی اور آئندہ کے لائے عمل کا بھی طے کرے گی. یہی کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد فیصلے جو ہیں، لیکن وہ میں ایک منٹ، آپ کا جو سوال ہے، میں آپ کا سوال دے دوں. آپ کا جو سوال ہے کہ میں ابھی اس کا 2+2 جواب دوں کہ ہمارا کیا پروگرام بنا ہے، اے پی سی کا کیا مطلب؟ یہ پھر اے پی سی کا کیا مطلب ہوگا اور یہ کوارڈینیشن کمیٹی کیا کرے گی. میں نے گزارش کر دی. یقیناً جی، آج بڑی تفصیل سے باتیں ہوئی. ہم تو آپ کے وقت کی قلت کے باعث کچھ چیزوں پہ بحث ہوئی ہے. وہ کون سی پولیٹیکل میٹنگ ہے جس میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہو اور اس میں میٹنگ میں ڈسکشن نہ ہو، جس میں پاکستان کی داخلی سلامتی اور جو آپس میں یکجہتی کی بات حسن اقبال صاحب کر رہے تھے، یہ اسی کو بگیڑنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کی بات نہ ہو تو یقیناً اس پہ بات ہوئی، لیکن وہ بڑے ایجنڈے کا حصہ تھا. دیکھیے، ابھی تک جو صورتحال ہے یہ اطمینان بخش نہیں ہے. ہمیں عوامی توقعات پہ پورا اترنا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. ہاں، ہمیں اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے. اس عمل کو، جس کوارڈینیشن کمیٹی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، اس کے نام دیے گئے تھے، ہماری طرف سے بھی دیے گئے، مسلم لیگ کی طرف سے، لیکن آج اس کو ایک فارمل شکل دی گئی ہے. باقی جماعتوں کے بھی نام لیے جا رہے ہیں اور یہ کمیٹی اسی ہفتے میٹ کرے گی اور عید کے فوراً بعد ہماری قیادت کے لیول پہ اے پی سی ہوگی. کمیٹیاں، ہم کو اتھارٹیرین رول تو ڈکٹیٹر تو ہیں نہیں، مختلف جماعتیں ہیں، آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور ساری باتیں اگر لیڈرشپ کے لیول پہ بیٹھ کے ایجنڈا طے ہوں تو پھر میٹنگیں کنوین نہیں ہوا کرتی. تو میٹنگیں طے کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے کمیٹی لیول پہ میٹنگز ہوتی ہیں، ایجنڈا سیٹل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جا کے بیٹھ کے فائنل فیصلے ہوتے ہیں. جی دیکھیے، اور میں ایک بات ضرور واضح کروں گا، ہم نے حکومت کے کلہاڑوں کا مقابلہ کیا. اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی تو اس کے اوپر یہ بے بنیاد انتقامی کارروائیاں نہیں ہوتی. ہماری قیادت سے لے کر نیچے تک ہر سطح پر ہر بندہ جیلیں کاٹ کے آیا ہے، نیب کے جھوٹے مقدمے بھگتے ہیں. کس لیے؟ اپنے کردار کی وجہ سے. تو ہم نے جو قربانیاں دی ہیں آج الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے، اپوزیشن کے کردار کا نتیجہ ہے کہ یہ حکومت 2 سالوں کے اندر جتنی قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے، 2 سالوں میں کوئی حکومت اتنی کمزور نہیں ہوتی عوام کی نظروں میں جتنی یہ ہوئی ہے، چونکہ اپوزیشن نے اس کی ناکامیوں کو، اس کی نالائکیوں کو اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر ایکسپوز کیا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عملی طور پہ اس جد و جہد کو آگے لے کے جائیں. اس کے لیے اے پی سی ہوگی اور اس میں سب جماعتوں کی مشاورت سے، ہم تو 2 جماعتیں ہیں نا، اپوزیشن میں دیگر جماعتیں بھی ہیں، ہم سب کی مشاورت سے انشاءاللہ ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں گے. جی یہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ ریبر کمیٹی کے اندر تھوڑی ایکسپینشن ہوئی ہے، چونکہ اس میں 2 ممبر تھے تو پارٹیز نے سمجھا کہ ان 2 نمائندوں کے علاوہ مزید کچھ نمائندے بھی اس میں ڈالے جائیں، تو یہ آپ اسے ایک ایکسپینڈڈ کمیٹی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، کمیٹیاں بننا سیاسی عمل کا حصہ ہے، کوئی تماشا کمیٹی نہیں بنے گی. کمیٹی سیریس کام ہوتا ہے. جی دیکھیے، گزارش یہ ہے، وقت کتنا رہ گیا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پریڈکشن. ہماری یہ کوشش ضرور ہے کہ جلد از جلد ان کو فارغ کیا جائے
کیونکہ جتنا عرصہ جتنے دن یہ حکومت میں رہیں گے یہ حکومت جاری رہے گی، پاکستان کے عوام کی زندگی تلخ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں ضرور کہوں گا، حسن صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کرونا نے عمران خان کو بچایا ہے۔ اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی تو یہ حکومت اپنے بوجھ تلے تقریباً مارچ، اپریل، مئی اس عرصے میں گرنے کے لیے تیار تھی، اور بجٹ کے بعد آپ بہت حالات مختلف دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ ان کو ایک لائف لائن ملی ہے، کرونا نے آکسیجن دی ہے، لیکن ہماری سیاسی سرگرمیاں بھی کرونا کی وجہ سے معطل کرنی پڑی ہمیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ تحریک کب چلائیں گے، ہم اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے۔ آپ نے دیکھا عید کے اوپر جو اجتماعات ہوئے اس کے کیا اثرات ہوئے۔ تو یہ مشکلات ہیں ہمارے راستے میں، جو ہی کرونا سے قوم نکلے گی ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کریں گے، لیکن ان کے علاوہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اپنا دباؤ بڑھائے گی ان پر۔ ایک منٹ کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اپوزیشن جو ایک پیج پر نہیں آ رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں ان کے رابطے ہیں اور وہاں سے کسی سگنل کے انتظار میں ہیں۔ ان باتوں کی کس حد تک صداقت ہے کہ یہ ڈبیٹ ہے، ڈسکشن ہے، پرسیپشن ہے۔ اسی پرسیپشن کے بارے میں میں نے گزارش کی کہ ہمیں اپنے عمل سے اس پرسیپشن کو دور کرنا ہے۔ بالکل اس میں صداقت نہیں ہے، لیکن اس پرسیپشن کو بھی دور کرنا ہے۔ اور ابھی حسن صاحب بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو اس حکومت کو جہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب خود بھی بڑی تیزی میں ہیں، وہ بھی اپنی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ بھی جلدی جانے کے موڈ میں ہیں۔ دیکھیے جیسے ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ اس حکومت سے نجات کے لیے کیا مؤثر لائے عمل ہے، اسی ایجنڈے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھے گی اس سے پہلے کوئی اسپیکولیٹو بات کریں۔ ہماری کمیٹی آپشنز پر کام کرے گی، سفارشات تیار کرے گی۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپوزیشن کے موقف کو سن سکیں گے۔ اور سیاسی جماعتیں اپنا ایجنڈا لے کے چلتی ہیں۔ پھر اسی طرح میٹنگز کے اندر یا جب بھی کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں تو پھر آپ کمیونلٹیز تلاش کرتے ہیں۔ جی ایک منٹ فائز صاحب آپ کر یار پلیز ابھی تک نہیں سنے گی۔ بڑا جواب جی۔ اچھا آپ کا ایک منٹ ذرا آپ کا انتظار فرمائیے، میرا خیال ہے یہ ہو گیا۔ دیکھیے ان کی کوئی ایسی سیاسی خاموشی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پبلک موبلائزیشن کے لیے جو ان کا ایک کردار ہے شاید اور اتنا کسی کا نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم پبلک موبلائزیشن فیز میں جائیں گے تو آپ ان کا کردار ضرور دیکھیں گے۔ لاسٹ کوسچن دیکھیے ہم تو حکومت بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ 2 سال میں عمران خان صاحب نے اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی ایک سٹیپ اٹھایا ہو آپ فرما دیجئے۔ نہیں بدل سکتے۔